السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب، ایک بار پھر جاگ کی اس پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ آج حسب معمول ریزیڈنٹ ان ایکسپرٹ موجود ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ میں آپ کو انٹروڈیوس تو کرنا دیں، سلام تو کر دو سعد آڈینس کو۔ سعود موجود ہیں۔ کیسے ہیں سعد؟ ٹھیک ہے، الحمد للہ چل رہا ہے، لوکنگ فارورڈ۔ کیسی جاتی ہے ڈسکشن؟ زبردست۔ آف کورس ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ہم سیرت پہ بات نہ کریں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک، ذات مبارک پر بات نہ کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ Obviously we want to have a more nuanced discussion. We want to go beyond the initial elements of the seerat and try to explore other angles. اس کے لیے میں بڑا we're lucky to have شجاعت اللہ خان بھائی۔ شجاعت اللہ خان بھائی بیسکلی پچھلے around 5 to 7 years he's been an avid learner، اور بہت ڈیپ مطالعہ کرتے رہے ہیں سیرت کا۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ۔ شجاعت بھائی، ہم اکثر و بیشتر یہ مضامین بھی دیکھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ اس امت کا بگاڑ اس لیے ہے، یعنی پوری امت کا، صرف پاکستان کی بات نہیں ہو رہی، اس لیے ہے کہ یہاں پہ اقدار کی کمی ہے۔ وی ہیو forgotten our moral، we've left our moral values system، اور ہم نے ایک ایسی اقدار اپنا لی ہیں جو کہ ہمیں بتدریج تنزلی کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ اس پر ڈسکشن بھی ہوتا ہے، اینڈ اوبویسلی وی ٹاک اباؤٹ اٹ، وی ٹاک اباؤٹ ہاؤ LGBTQ اینڈ ادر موومنٹس آر افیکٹنگ دی مسلم امہ، ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا۔ مگر میں تھوڑا سا اس سے آگے جانا چاہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس حوالے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کچھ مانگی، ان میں سے 3 دعائیں تھیں۔ ایک دعا اس میں سے قبول ہوئی، جو کہ یہ تھی کہ قحط سے یہ امت کبھی مکمل طور پہ جڑ سے اکھڑ کر نہ پھینک دی جائے، باقی ماضی کی قوموں کی طرح اس پہ ایسا عذاب نہیں آئے گا۔ اور یہ بھی تھا کہ باہر سے کوئی دشمن مسلط نہ ہو۔ مگر یہ دعا قبول نہیں ہوئی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دعا کو شرف قبولیت نہیں بخشا کہ اندر سے اس امت یعنی اندر سے یہ نہ لڑے، اندر سے تصادم نہ پیدا ہو۔ اور اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البتہ یہ ہوگا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے اور ایک دوسرے کو قیدی بنائیں گے۔ تو دس از مائی اسٹارٹنگ کویشچن ٹو یو وچ آئی وانٹ ہیو یور کامنٹس آن، کہ یہ امت کا بنیادی بگاڑ کیا یہ نہیں ہے کہ اس وقت ہم لوگ ایک دوسرے کی گردنیں اتارنے پہ لگے ہوئے، اور ایک دوسرے کو ہی ہم نے یرغمال بنایا ہوا، چاہے وہ معاشی طور پہ محکوم کریں ہم یا کسی بھی اور طریقے سے، ہم نے ایک دوسرے کو ہی چوٹ پہنچانے پہ اور ایک دوسرے کو اوپر بازی لے جانے میں لگے ہوئے۔ کیا یہ آپ کو نہیں لگتا ایک بہت بنیادی مسائل ہیں؟ باقی چیزیں could be a symptom of that؟ دیکھیں، شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ سیرت کا مطالعہ تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ نے توفیق دی کہ میں کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اور سیرت کا مطالعہ ایک تذکرہ نے ایک بات عرض کرتا چلوں، خاص طور سے نوجوانوں کے لیے، کہ زندگی بھر کرنا چاہیے۔ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو حفظ کرنا ہے، اس لیے کرنا چاہیے کہ اس پہ عمل کرتے رہنا ہے۔ یہ جو اندرونی تصادم ہے ہاں، دیکھیں یہ اللہ کی، آپ آدم علیہ السلام سے اگر قصہ شروع کریں، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ ایک نے دوسرے کا قتل کر دیا، کیوں؟ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے انسان، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے دل کے اندر ودیت کر دی ہے۔ دنیا کا کرپٹ سے کرپٹ ترین انسان بھی جو ہے اس کو پتا ہوتا ہے ڈیپ ڈاؤن دا ہارٹ کہ آئی ایم رانگ، لیکن وہ ہٹ دھرم بن کے، جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ لوگوں کی حکومت نہ آ جائے، اچھے لوگوں کی، تو وہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے، ازل سے لے کے اب تک یہ کشمکش جاری رہے گی، یہ بالکل ہر چیز میں نے نوٹ کیا کہ دنیاوی لگاؤ ہوتا ہے جب ہی آپ اس کی طرف جاتے بالکل۔ ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے قرآن میں آیت نازل کی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، خوف سے، نقصانات سے، مالوں اور جانوں کے نقصانات سے، منافعوں کے نقصانات سے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر خوشخبری ہے صبر کرنے،
دیکھیں ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے کس لیے؟ آزمائش کے لیے. لہٰذا یہ خواہش کرنا یا یہ خواب دیکھنا کہ جی دنیا اچھی ہو جائے، نہیں، یہ نہیں ہوگا. خیر اور شر بالکل ساتھ ساتھ رہیں گے. اصل میں شجاعت بھائی اس میں جو مجھے محسوس ہو رہا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں، کہ آپ اور ہم یہ کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ عوام الناس آزمائش میں رہے، اور جو یعنی پاکستان کی اگر مثال لے لیں، اور جو لیڈر ہیں وہ ہم پر کیا کہتے ہیں، یا مقتدر افراد ہیں یا مقتدر ادارے ہیں، وہ ہم پر ڈھائے جائیں مظالم، ٹھیک ہے، اور ہم کہیں کہ نہیں، ہم صاحب سیرت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر اور اس کی یعنی صحیح سچے امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن کر دکھائیں گے. تو میرا کہنے کا مقصد ہے، جس طرح ایک باپ یا والدین اپنے گھر کا ماحول بناتے ہیں ایسا کہ ادھر اس اچھے عمل کو ترغیب دی جائے، اسی طرح یہاں پر جو امت کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، خاص طور پہ اگر آپ پاکستان کی مثال لیں، تو آپ یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ اس سچویشن میں، جیسے میں نے بات کی نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس حوالے سے ہے کہ آپس میں تصادم اور آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹنا اور آپس میں ایک دوسرے کو قیدی بنانا یا غمال بنانا. دیکھیں، آپ مجھے تو نہیں بنا رہے، بنا تو وہی شخص رہا ہے جس کے ہاتھ میں ادارے ہیں، بنا تو وہی شخص رہا ہے جو کہ اقتدار میں رہے. تو بحیثیت ایک ریاست مدینہ کے مقتدر افراد یہاں پر جو اس کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، اگر وہی وہ مظالم ڈھائیں گے اور وہ ماحول نہیں کریٹ کرنے دیں گے، وہ ماحول کریٹ ہونے نہیں دیں گے جو کہ آپ کو اس بات کی ترغیب دے کہ آپ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار بن جائیں، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ہم ایکسپیکٹ کیسے کر سکتے ہیں لوگوں سے کہ وہ اس طرف آئیں گے. دیکھیں اس میں نا اشر بھائی، یہ میں اس کو لیتا ہوں تھوڑا سا لیم ایکسکیوز کے طور پر. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگین دوبارہ ہمارا جو ریفرنس ہے وہ سیرت ہے. آپ مکی دور میں چلے جائیے. مکی دور میں صرف دعوت کا ایک نقطہ تھا، توحید. توحید. صرف ایک نقطہ تھا. اور شروع کے 3 سال جو ہے چھپ کے کی، صرف تربیت کی. اللہ کے مثال نے صرف تربیت کی. ریاست بنی ہے مدینہ میں جا کے. اچھا، پھر ایک جو آپ کی بات کر رہے ہیں نا، یہ دیکھیں آپ نے جس حدیث کا حوالہ دیا ہے نا، یہ بڑی لمبی حدیث ہے. جی. اسی کے اندر یہ بھی ہے جو میں بتا دیتا ہوں کہ اور ہم وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اسی قوم کے مالدار لوگوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں اور وہ ان پہ ظلم. بالکل بالکل. یہ اسی حدیث کا حصہ ہے. اور پھر آگے جا کے وہ باتیں جو آپ نے ابھی کہی کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی معصیت ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو پامال کیا جا رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب تو نہیں دینا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ ہے. اب کیا کرنا ہے؟ اب گروہوں میں تقسیم کرنا ہے. اب ہماری گروہ بندی کتنی ہے؟ ہمارے سیاسی گروہ ہیں، ہمارے کاروباری گروہ ہیں، ہمارے اداریاتی گروہ ہیں، ہمارے آرگنائزیشنلز گروہ ہیں. ایک ادارہ دوسرے ادارہ، ایک گروپ وہ دوسرے گروپ بٹھانا کے. چاہتا ہے. ہاں، ہم اتنے گروہوں میں بٹ چکے ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ہم یہ آیت ہمارے جو ہیں جو مقررین ہیں، جو خطباء ہیں مسجد کے، دن رات ہم یہ سنتے پڑھتے ہیں، لیکن اس کی تفہیم کوئی نہیں کراتا. تو یہ ہمارے پر مسلط رہیں گے. دیکھیں اللہ کا وعدہ سچا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. اللہ کا وعدہ سچا ہے. غزوہ بدر میں اگر 1000 فرشتے آ سکتے ہیں، آج بھی آ سکتے ہیں. اور اگر میرے اور آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ نہیں فرشتے آج نہیں آ سکتے، تو یہ پھر ہماری ایمان. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور ومن اصدق من اللہ قیلا کی بات ہے کہ اللہ سے زیادہ سچی بات تو کسی کی ہوتی. اس میں ایک اچھا، اس اچھا میں ایک جملہ اس میں ایڈ کر دوں شر آپ کی اجازت سے. دیکھیں جی. ہمارے پاس کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج کوئی، اگر میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر پوری کی پوری مشینری پریزیڈنٹ سے لے کے اور کلرک تک صلحاء کی آ جائے، نیک لوگوں کی آ جائے، جب بھی ہمیں ایک وقت لگے گا سدھارنے میں. کرپشن اتنی جڑوں میں بیٹھ چکی ہے کہ پتہ نہیں کتنے سال یا کتنی دہائیاں ڈیکیڈز لگ جائیں ہمیں. تو یہ گارنٹی نہیں ہے. بات وہی ہے کہ اصلاح کا کام آپ دیکھیں. سوری آپ کی بات لیتا ہوں. اس میں دیکھیں کہ جب مہاجرین اور انصار کی بات ہوئی تھی، تو جو مہاجرین گئے تو وہ انصار کے بھائی بن گئے تھے، اور انہوں نے ان کی روحانی تربیت کی تھی، اور مدینہ کے انصار بھائیوں نے ان کی مالی معاونت کی تھی.
اسی لیے جب وہ کچھ بدو بیڈوین جن کو ہم کہتے ہیں، اس وسلم کے پاس آئے مدینہ میں، انہوں نے کہا کہ ہم تو ایمان لے آئے، تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی، کہ آپ مسلمان ہوئے، مومن نہیں. آپ تو قولو اسلمنا، ان کا آپ کہیں اسلام لے آئے، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں گیا ہے. ہمارے بڑے دانشور تھے اشفاق احمد صاحب، ان کا میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ میں بڑا پریشان تھا کہ قرآن میں مسلم اور مومن دونوں کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ آپ نے شاید سنی ہو پہلے بھی یہ بات. ان کا مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانے. بالکل صحیح. نہیں، اس میں دیکھیں، میں احیاء العلوم کے باب الامر بالمعروف میں لکھا گیا کہ رعایا اس وجہ سے ابتر ہو گئی کہ سلاطین کی حالت بگڑ گئی، اور سلاطین کی حالت اس وجہ سے بگڑ گئی کہ علماء کی حالت بگڑ گئی، اور علماء کی خرابی اس وجہ سے ہے کہ جاہ و جلال کی محبت نے ان کے دلوں کو ان کے دلوں پر قابو کر لیا، ان کے دلوں پر قابض ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، اسی حدیث کا جو حوالہ میں دے رہا تھا کہ اور اپنی امت پر گمراہ قسم کے اماموں سے خائف ہوں. تو اگین مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اٹس کمنگ بیک ٹو دا سیم ٹاپک شجاعت بھائی، کہ ایک بار آپ سلاطین تھوڑا ٹرانسلیٹ کر لیں. آپ سلاطین کا ٹرانسلیٹ کر دیں. جو آپ یوں سمجھ لیں ان کے کہ جو قرآن میں ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے سلاطین الاولین کی بجائے نا، کہ جو ان کے پہلے کے رہنما تھے، حکمران تھے، یا جو پہلے کے لوگ تھے وہ، یا مطلب اول الامر اول الامر بھی، یعنی جو مقتدر افراد ہیں، مقتدر جو جو آپ کے طاقتور لوگ طاقتور لوگ ہیں، آپ کے سوسائٹی کے اشرافیہ جس کو بولا جاتا ہے، اشرافیہ، ایلیٹس، ٹھیک ہے نا. تو میرا پھر یہی سوال ہے کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خائف ہیں ایسے اماموں سے، تو اگین شجاعت بھائی دیکھیں، رول ماڈلز ہمارے لیے رول ماڈل آج موجود ہے نا، ورنہ اللہ کے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل قرآن کو نازل کر دیتے، پہاڑ پہ بھی نازل کر سکتے تھے. یہ آیت ہے نا اس پہ کہ بالکل پہاڑ پہ نازل کر لیتے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رول ماڈل بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ابھی سعد نے بات کی کہ 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت کو عام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ کریٹ کیے، عمر رضی اللہ عنہ کریٹ کیے، یعنی صاحب السر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یعنی کی تربیت، یہ سب کو تربیت دی. حضرت علی، حضرت عمار، ظاہر سی بات ہے، یعنی the list goes on، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس پوری یعنی امت کی پھر آگے تربیت کی. آج تک ہم انہی کے زیر سایہ اسلاف کی جو آپ سمجھ لیں وراثت کئی ثمرات بیسکلی سمیٹ رہے ہیں. بالکل بیسکلی we're eating out of the fruits of the labor of our aslaf. So میرا سوال یہ ہے نا کہ یہ اب جو امام ہے، یہ جو مسجد مافیا ہے، یہ جو چندہ مافیا ہے، اپنے مفاد کے لیے جو اس امت کی تربیت کو بھی انہوں نے ایک کھڈے لائن لگا لی ہے، اور اس پورے معاشرے میں جہاں پہ رول ماڈل بننا تھا، جو کہ میں نے کہا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رول ماڈل بنے ہمارے لیے، آج بھی ہیں، اس کے بعد اسلاف بنے، اس کے بعد تابعین بنے، تبع تابعین بنے، آج تک ہم انہی کا کھا رہے ہیں. تو یہ اس معاشرے میں، پاکستان کے معاشرے میں آپ کیا رول دیکھتے ہیں اماموں کا، اس وقت کیا حال ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ایک بگاڑ کی پھر وجہ نہیں ہے؟ نہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. انفارچونیٹلی یہ ایک حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے یہ، کہ ممبر و محراب سے جو دین سکھایا جانے کی ضرورت تھی وہ نہیں سکھایا گیا. آج بھی آپ پاکستان جائیں، میں بھی جاتا ہوں، آپ بھی جاتے ہیں، وہاں پہ وہ بالکل فروعی اور فقہی اور مسلکی اس پہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یعنی معاشرے کے اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں جو کرنٹ افیئرز ہیں ہمارے، جو ہمارے حکمرانوں کے ایشو ہیں. ابھی جو کچھ بھی اس وقت ملک میں چل رہا ہے، میں نے کسی عالم کی کوئی ریئیکشن کسی چیز پہ نہیں دیکھا، کسی عالم کا کچھ نہیں دیکھا میں نے. لیکن وہ آئیں گے جب کسی حکمران کو پریز کرنا ہوگا تو وہ آئیں گے. وہ تو مطلب یہ کہ یہ سب سے بڑی بدنصیبی ہے ہماری کہ ہمارے وہاں جہاں سے آواز نکلنی چاہیے تھی. دیکھیں، جمعے کی نماز ہمارا ویکلی درس ہوتا ہے، وہ وہاں دین سکھایا جاتا ہے، دین پڑھایا جاتا ہے، اور وہاں سے جب یہ کام نہیں ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ، اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہمارا کہ ہم سہل پسند لوگ ہیں. ہم جاتے ہیں، ہم جمعے کی نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا پڑھا ہے، امام صاحب نے کیا بات بتائی ہے. لہٰذا یہ بہت بڑی اور بھاری ذمہ داری ہے علماء کے اوپر، بہت بھاری ذمہ داری ہے
کہ مسجدوں سے جو ہے وہ کم از کم اپنے مسلک پہ رہیں، لیکن اپنی اپنی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر وہ اس کامن گراؤنڈز پہ آئیں جس میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان سے کہو، کن سے؟ اہل کتاب سے، کہ آؤ اس بات کی طرف جو ہم میں تم میں کامن ہے، یعنی اللہ. وہ اللہ کو مانتے تھے. ہمارے یہاں کہاں یہ بات ہو رہی ہے؟ کسی مسجد میں نہیں ہو رہی ہے یہ بات. اور ہمارے یہاں پولرائزیشن ہی سب سے بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے ہو رہی ہے. نمبر ایک، جو علماء کی طرف سے آنی چاہیے تھی بات، ایک آواز آنی چاہیے تھی تمام مسالک اور کے علماء اور خطباء کی طرف سے، وہ نہیں آ رہی. اور دوسرا، جو بنیادی ہمارا انسٹیٹیوشن ہے بچوں کا، اسکول، وہاں سے آنی چاہیے تھی کہ وہاں سے وہ ٹیچنگ ہوتی پوری کی پوری، جو نہیں ہو رہی ہے. اور لیکن آپ صرف اگر ٹیچنگ کر لیں گے، وہی جو میں نے کہا، اگر آپ سلیبس ایسا بنائیں گے اس میں اپ رائٹ لوگ آئیں گے تو پھر آپ کا ہولڈ کیسے رہے گا؟ مسئلہ ہی تو ہمارا مطلب سارا وہی یہ ہے ہے کہ نا. ایک مقتدر پورا حلقہ ہے، اشرافی ہے، جو اپنے پھپھی کے بیٹے، تایا کے بیٹے، کیا کہتے ہیں، ماما چاچا، ان کو پروموٹ کرتا رہتا ہے. کوئی ڈگری ہو نہیں ہو کیا فرق پڑتا ہے، منسٹریوں پہ پوزیشن دیتا رہتا ہے، یہ کرتا رہتا ہے. مطلب انعام پہ انعام ایک اشرافی ایک دوسرے کو دیتی رہتی ہے. ٹھیک ہے نا. پاکستان کی بات کر رہے ہیں ہم، اگر آپ اس کی مثال ہی، چونکہ ہم اسی ٹاپک پر ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے، آہستہ آہستہ کوئی اپنی جاب، اپنا کام تو کر نہیں رہا، آہستہ آہستہ بگاڑ ایسا آتا چلا جاتا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ گھوسٹ اسکولس تو چھوڑیں، جن اسکولوں میں ٹیچر ہیں تو وہ کیا تربیت دے رہی ہیں. تو بات دراصل یہ ہے شجاعت بھائی، یہی میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہاں پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر سی بات ہے، اگر وہ اماموں سے خائف ہیں، یعنی دیکھیں وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہمیں لوگوں کے رویوں سے خائف ہوں، یعنی وہ رائے عامہ کے حوالے سے بھی بات کر سکتے تھے، مگر انہوں نے کیا، جو مسئول ہیں ان کے بارے میں بات کی، جو اقتدار میں اشرافی ایلیٹ ہے، جو کنٹرول کرتی ہے نیریٹو کو، ان کے بارے میں بات کی کہ ظاہر سی بات ہے وہ حاوی ہوئے ہیں. آپ نے کہا نا کہ معاشرے میں بگاڑ اتنا آ جائے گا کہ انہی لوگوں میں سے جو ظالم ہیں اور مالدار لوگ ہیں انہی کو مسلط کر دیں گے، کر دیا جائے گا ہم پر. وہ ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد آپ ایسے اماموں کو ہم پر مسلط ہوئے دیکھ لیں، یعنی انٹلیکچولی ایسے مسلط ہو گئے ہیں جنہوں نے ہمیں فروئی اختلافات میں ایک دوسرے کی گردن اتارنے پر لگا دیا. تو پوائنٹ ان کا مین یہی ہے کہ سیرت پڑھائی ہی نہیں جا رہی. جب تو لوگ سیکھیں گے ایسے سیرت میں کیا ہے، اور جب سیرت سیکھیں گے نہیں تو امپلیمنٹ کیسے کریں گے؟ لوگوں کو نہیں پتا. آپ بچوں سے پوچھیں گے اسلام کا سب سے پہلا شہید کون تھا؟ عورت تھی، ام یاسر رضی اللہ عنہ. ان کے شوہر تھے، اور ان کے بیٹے کے سامنے. اتنا کربناک یہ واقعہ ہے سیرت کا کہ میں آپ کو لنک کر کے دکھاتا ہوں اس واقعے کو. یہ پڑھایا نہیں جاتا. جب یہ میں نے پڑھا تو میری کیفیت کچھ اور تھی. جب آپ بچوں کو بتائیں گے تو ان کی کیفیت کچھ اور ہوگی. یاسر جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والدین کو ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی ماں کو برچھی ماری جو آر پار ہو گئی. ان کی باپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں اونٹوں سے باندھ کے چاروں سمت میں دوڑا دیا اور پڑک چھوڑ گئے. اور اس کے بعد ان سے کہا کہ کفریہ کلمہ بولو، اور ان کی منہ سے کفریہ کلمہ نکل گیا. 1-2 دن کے بعد وہ اپنے سینسز میں آئے تو دوڑے دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ مجھ سے یہ ہو گیا. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن اس کو لنک کریں آج آپ فلسطین میں، اور یہ ریسرچ ہے، یہ بھی میں آپ کو ریسرچ بتا رہا ہوں کہ وہ بچے جن کے سامنے ان کے ماں باپ کو انسلٹ کیا جاتا ہے، ان کے ماں باپ کو مارا پیٹا جاتا ہے، وہ بچے سائیکولوجیکلی سائیکوپیتھ بن جاتے ہیں، وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ایک نسل پوری برباد ہو جاتی ہے. فلسطین میں کتنے سالوں سے ہو رہا ہے. اس سے پہلے عراق، شام دیکھ لیں آپ، کشمیر دیکھ لیں آپ، برما میں ہوا. وہاں کیا ہو رہا ہے؟ پوری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. تو جب ہمارے بچے کو نہیں پڑھایا جائے گا، ہمارے بچے کو نہیں سکھایا جائے گا تو یہ ہوگا. دیکھیں، یہ میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. یعنی میں خواہش کروں، ایوری بڈی وانٹس ٹو گو ٹو دا ہیون بٹ نو بڈی وانٹس ٹو ڈائی. ہمارے پاس خواہشیں بہت ہیں لیکن ہمارے پاس عمل نہیں ہے. میرا جب دل چاہتا ہے میں جھوٹ بول دیتا ہوں. شجاعت دفتر سے دیر آئے، آج آپ دیر سے آئے، سر وہ سر میں درد ہو رہا تھا. سر میں تو درد نہیں ہو رہا تھا، میں تو دیر سے اٹھا تھا سو کے. آپ کو میں نے پروجیکٹ دیا تھا. ہم جگہ جگہ جھوٹ بول رہے ہوتے. جھوٹ گناہ کبیرہ میں آتا ہے. یہ بچوں سے جھوٹ بلا رہے ہوتے ہیں، ان سے کہو ابھی سو رہے ہیں، ابو سو رہے ہیں. دیکھیں، یہ بہت بنیادی بات ہے. ایک صحابی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کے اندر ساری برائیاں تھیں. آپ لوگوں نے سنی ہوگی حدیث. جی جی. انہوں نے صرف کہا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اب جب وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. بالکل. اب جب وہ چلے، نفس سے مجبور تھے، چلے کہ چلو میں چوری کر لوں، میں زنا کر لوں. ان کا پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے تو جھوٹ نہیں بولنا.
چوری چھوٹی، زنا چھوٹا، فحاشی چھوٹی، سب چھوٹ گئے. تو جب ہم یہ نہیں پڑھائیں گے، بچوں کو بتائیں گے نہیں، ہمارے بچوں کے ہیرو کون ہیں؟ یا تو اسپورٹس کے پلیئرز ہیں یا بالی ووڈ ہالی ووڈ کے سٹارز ہیں. پوچھیں کسی سے کہ ہمارے ہیرو کون ہیں؟ کیا حسن حسین ہیں؟ علی بن طالب ہیں؟ کیا یاسر ہیں؟ کون ہیں؟ انس بن مالک ہیں؟ زبیر ہیں؟ کون ہیں ہمارے بچوں کے؟ صحابہ ہمارے اتنے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستارہ کہا ہے ان کو، میرے ستارے ہیں صحابی جو ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں. تو وہی میں جو شروع میں اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا تھا پوائنٹ، کہ جب مجھے پتہ چلے گا تب مجھے جو ہے وہ میری انسیت بڑھے گی. اور پھر گھروں کا ماحول، تیسری چیز نمبر پہ جاتا ہے گھروں کا ماحول. ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ گھر میں جو ہے درس قرآن ابا بھی دے رہے ہیں، اماں بھی دے رہی ہیں، لیکن پھر جو ہے رات کو آ کے جو ہے تھوڑی فلم بھی دیکھ لی جائے. ہم خود ناقص ہیں. اس میں اور ہم خواہش کر رہے ہیں. دیکھیں ہم جب تک دیکھیں آپ کو شروع کرنا ہے آج سے. اور پھر آخری بات پھر آپ کریے گا، کیونکہ ہم نے ابھی یہ بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہی ہوئی ہے، تو پھر ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ جتنے مرضی ہم گراوٹ کا شکار ہو جائیں، اسلام غالب ہو کے رہے گا. میں اصل میں اسی پہ آنا چاہ رہا تھا. اس سے پہلے بس میرا ایک چھوٹا سوال تھا، وہ یہ ہے کہ جب آپ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، ابھی جیسے پہلے ہی بات آئی، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ توحید جو ہے اس کی پوری بنیاد اللہ کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہر نبی کی ان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے علیہ السلام سارے انبیاء کا ایک بنیادی کام تھا. میسج جو تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو وارن کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے. یہ ایک ایسا گناہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو عز و جل معاف کر دیں گے اللہ سوائے توحید، یعنی شرک کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو جو رد کرتا ہے. اب اس میں اسی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور یہ کہ میری امت میں کہ کچھ گروہ بتوں کی پوجا شروع کر دیں گے. شجاعت بھائی آپ یہ دیکھتے ہیں آج پیری مریدی، آپ یہ دیکھیں مزاروں میں صریحتاً جو شرک چل رہا ہے اس وقت، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں اماموں کی اندھی تقلید، ابھی ہم نے اماموں کی بات کی، اور صرف اماموں کی اماموں کا بگاڑ ہی نہیں، اماموں کی اندھی تقلید پہ بھی آمادہ کیا جاتا ہے. سب کو ترغیب دلائی جاتی کہ آپ قرآن نہیں کھولیے گا، گمراہ ہو جائیں گے آپ تو اگر خود پڑھیں گے. آپ کیا اس میں محسوس کرتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ آپ کا اپنا جو کیا کہتے ہیں آبزرویشنز بھی رہی ہیں کہ کیا یہ پہلا دروازہ نہیں ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے حوالے سے کہ ہم توحید کو صحیح طریقے سے اس کی اپنی اصل روح میں سمجھ لیں، اور پھر ہم انشاءاللہ ظاہر سی بات ہے جو عوامل ہیں، جو ہم نے جو بات کی، اماموں کی بات کی، ہم نے باقی لوگوں کی بات کی، تو ہم وہاں تک پہنچیں گے. اس سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اور یہ بالکل صحیح بات ہے. اور اس کا جواب اگر میں آپ کو قرآن سے دوں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ میں یہ بات فرمائی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے. کتنے لوگ ہیں اس وقت مسلمان دنیا؟ 2 ارب تقریباً. سب کہتے ہیں. ایک مسلمان اگر زانی بھی ہے، چوری بھی کرتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، حق بھی مارتا ہے، قتل بھی کرتا ہے مسلمان، وہ کہتا ہے ہاں اللہ کو مانتا ہوں. ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہاں تک تو بات صحیح ہے، لیکن آگے ہے ایک کنڈیشن، ثم استقاموا، پھر اس پہ استقامت آ گئی. اب استقامت کیا ہے؟ استقامت یہ جو آپ نے توحید کی بات کی نا کہ اللہ ایک ہے. ہمارا دیکھیں کلمہ بھی تمام الہوں کی نفی سے شروع ہوتا ہے. لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے. کسی کا حق نہیں ہے کہ عبادت کرنا، کوئی معبود نہیں ہو سکتا. تو ہمارا کلمہ بھی ایسی شروع ہو رہا. اب استقامت کیا ہے؟ استقامت دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کرے کہ یہ بات ہم سب کے سمجھ میں آئے، سنیں بھی اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. استقامت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی امیر ہے، کوئی حکمران ہے تو وہ کچھ یہ کرے اور وہ کرے، نہیں. استقامت یہ ہے کہ میں کلرک ہوں کسی دفتر میں اور میرے پاس 100 روپے چرانے کی اپارچونیٹی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ چرا لوں، اور مجھے بچے کا دودھ دوا کچھ لینی ہے، لیکن میں کہوں گا نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ چوری نہیں کرنی. استقامت یہ ہے. صوفیہ کرام نے پتہ ہے کیا اس کی تعبیر کی ہے؟ بڑی اچھی انہوں نے کی ہے. میں اس کا ترجمہ کر کے بتاتا ہوں. انہوں نے تو عربی کی ایک آیت ہے،
انہوں نے کہا کہ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک ڈیڈ باڈی نہلانے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا، کہ ڈیڈ باڈی کا اگر وہ نہلانے والا ہاتھ اس کے یہاں رکھ دے گا تو وہ یہیں رہے گا. دس کائنڈ آف اوبیڈینس آف اللہ از ریکوائرڈ فرام مومن. یہ ہے استقامت. کروڑوں اربوں کا نقصان ہو رہا ہو مجھے، لیکن میں نے غلط طریقے سے پیسہ نہیں کمانا. میرا سر کٹنے جا رہا ہے لیکن میں نے حق بات کہنی ہے. یہ استقامت ہے. اور جب یہ استقامت آئے گی تو ہی اب بات آگے بڑھے گی. اب وہ جو توحید کی ہم بات کر رہے تھے کہ جب تک یہ چیز نہیں ہوگی ہم صرف یہاں سے ہے ہمارا معاملہ. تو لہٰذا ہم جب تک یہ نہیں سمجھیں گے، سورہ انفال کی پہلی آیت ہے، ایمان کی کسوٹیاں ہیں. پہلی کسوٹی یہ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل، وجلت کا لفظ ہے، ان کے دل لرز جاتے ہیں. جب آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ہم تو پوری پوری قرأت سن رہے ہوتے ہیں امام کے پیچھے، ہمیں تو دکانیں اور میٹنگز اور ادھر مارکیٹ جانا ہے اور بچے کی فیس دینی ہے، سب جا رہا ہوتا ہے. تو اگین میں اسی پہ ایمفیسائز کروں گا کہ اس کا جو ابھی سوال ہمارے پیش نظر ہے وہ یہی ہے کہ جب تک ہم اللہ کو ویسے نہیں قرآن کی ایک اور آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم نے ایسے نبی تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو خدا بنا رکھا ہے. بالکل. اب میرے نفس میں جو آ رہا ہے میں وہ کر رہا ہوں. دل چاہ رہا ہے رشوت لے لوں، دل چاہ رہا ہے جھوٹ بول دوں، دل چاہ رہا ہے میں آنکھوں کی خیانت کر لوں. اور تقوی کا سب سے اعلیٰ مقام یہ ہے کہ میں تنہائی میں بھی جو ہے نا اپنی آنکھوں کی حفاظت کروں، اپنے کانوں کی حفاظت کروں، اپنی زبان کی حفاظت کروں، اپنے جسم کی حفاظت کروں. میں گھر میں اکیلا ہوں، کوئی نہیں ہے اس وقت، کوئی کیمرہ بھی نہیں ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں. میں فحش دیکھ سکتا ہوں ٹی وی پہ، میں گھر میں بلا سکتا ہوں، غلط کام کر سکتا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں. تو جب تک یہ چیز پیدا نہیں، اور یہ چیز کیسے پیدا ہوگی، وہ جو آپ شروع میں بات کر رہے تھے نا کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بات کی کہ بھئی کیا قرآن نہیں پڑھا تم نے. تو یہ دونوں چیزیں مل کے جو ہیں، قرآن کا فہم اور سیرت نبوی، جب تک ہم نہیں پڑھیں گے اور پڑھائیں گے اپنے بچوں کو، ہماری وہ کیفیت نہیں ہوگی. شجاعت بھائی اس میں میں آخر کی طرف بڑھوں گا، چونکہ میں ایک سوال رکھنا چاہوں گا آخر سے پہلے. اچھا، ہم نے دیکھا کہ جو بھی انسان ہوتے ہیں دو کیٹیگری ہوتی ہیں کہ ایک پہلے سے ہی ریلیجیس بیک گراؤنڈ ہے اور وہ قرآن اور سیرت پڑھتا ہے تو وہ ایلیویٹ ہو جاتا ہے. اور ایک انسان ہوتا ہے جو بالکل ہی اس کو نہیں پتہ اسلام کا، بہت ہی بد اخلاق انسان ہے، لیکن وہ جب قرآن اور سیرت پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ اتنے اندھیرے میں ہوتا ہے کہ وہ روشنی کی طرف آتا ہے، اس کو جگڑ کے رکھتا ہے. وہ اس سے زیادہ بہتر ہوگا جو پہلے سے ریلیجیس مائنڈ سیٹ کا ہوگا. لیکن ایک کیٹیگری جو سم واٹ ریلیجیس ہے، لیکن کیونکہ ہمارے اماموں اور ہمارے خاندانوں انہوں نے ہمیں فیل کر دیا، اسلام کی ایک غلط پکچر پینٹ کر کے دیا، تو وہ اسلام سے دور جا رہے ہیں، چڑھتے ہیں اسلام سے. ان کو کس طرح واپس لایا جائے؟ کس طرح ہم ان چیزوں کو سیرت کے حساب سے، کیا سیرت کی ایسی چیز بتائی جائے یا قرآن کی بتائی جائے کہ اس ڈیمیج کو ہم ریکور کر سکیں؟ دیکھیے، سیرت میں بے تحاشا، ظاہر ہے ہمارے پاس تو اب اتنا وقت نہیں ہے، سیرت میں بے تحاشا واقعات ہیں، بے تحاشا واقعات ہیں. ابو ذر غفاری اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. غفار قبیلہ جو تھا اس زمانے کا بدماش ترین قبیلہ تھا. تو یہ ایک سلجھے انسان تھے. انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی اور ماں کے ساتھ میں نے اپنا قبیلے سے ہجرت کر لی. وہ اس قدر بدماش تھے، رہزن تھے کہ وہ جو 4 حرمت والے مہینے تھے وہ اس میں بھی نہیں بخشتے تھے، لوگ قتل و غارت گری کرتے تھے. ہجرت کر لی انہوں نے. لمبا واقعہ ہے، میں مختصر بتا رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح ملاقات ہو گئی. اب آپ سوچیں کتنی ملاقات ہوئی ہوگی، 2-3 ملاقاتیں ہوئیں. پوچھتے پوچھتے آ گئے. انہوں نے آ کے کہیں یہ پوچھ لیا کہ محمد کہاں ہے. جب لوگوں کو پتہ چلا محمد، تو ان پہ پتھراؤ شروع کر دیا، لہو لہان کر دیا ان کو. اور انہوں نے ایک لفظ یوز کیا ہے کہ آئی واز لائک اے نصب الاحمر. نصب کہتے ہیں پلر کو. وہ ایک ان کا بت جو تھا نا، لات اور عزا وغیرہ، اس کے اوپر وہ قربانیاں کرتے تھے جانوروں کی، وہ نظریں چڑھاتے تھے، تو وہ اس سے وہ پورا کا پورا پلر لال ہو جاتا تھا، یعنی ریڈ کوٹڈ پلر. اتنا ان کو مارا کہ انہوں نے کہا کہ میں نصب الاحمر بن گیا ہوں. تو وہ ان کی جرت آپ یہ دیکھیے کہ وہ ڈھونڈتے رہے نبی کو، اور 30 دن کے بعد پھر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کس طریقے سے وہ آئے. تو انہوں نے کہا کہ تم اس طرح نہیں کرو بھی، تمہاری جان کو خطرہ ہے، اور تم جو ہو واپس چلے جاؤ. وہ نہیں گئے. 3 دن وہی حرکت کی انہوں نے، اور تینوں دن پتھر کھائے. اور آگے جب کوئی آدمی آ کے بتاتا تھا یہ غفار قبیلے کے، تو لوگ ڈر کے بھاگ جاتے تھے، یہ تو بڑے بدماش لوگ ہیں. ان کو پتہ چل گیا تو تمہاری تجارت روک دیں گے. وہ گئے، کتنی انہوں نے سنی ہوں گی احادیث، کتنا قرآن سیکھا ہوگا انہوں نے. وہ اپنے قبیلے میں گئے، ان کا قبیلہ اور ان کے ساتھ ایک اور قبیلہ، دونوں مسلمان ہو گئے تھے.
تو میں چھوٹی کے صحابہ میں سے ہیں جی. اور پھر انہوں نے ظاہر ہے پھر حدیث سیکھی, قرآن سیکھی, اور بہت سارا. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پادری کے گھر میں پیدا ہوئے. آپ جو بات کر رہے ہیں نا, ان کو وہ کرسچینٹی سمجھ ہی نہیں آتی تھی. بڑا لمبا واقعہ ہے, ابھی سفر کرتے 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 پہنچ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور پھر ان کا سلمان فارسی کے دیکھیں آپ, انہوں نے تجویز دی تھی غزوہ خندق کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ نوجوان نسل کو ڈی ٹریک کیا جا رہا ہے, یقین کریں کہ سیرت میں اتنے واقعات ہیں, اتنی موٹیویشن ہے, اتنی انسپریشنز ہیں کہ آپ بھی اگر اپنے بچوں کو لے کے گھر میں بیٹھیں گے, واقعات بتائیں گے, ناممکن ہے کہ ان کی دل کی کیفیت نہ بدلے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک شروع ہی نہیں کیا. اس میں شجاعت بھائی میں یہ بھی کہوں کہ اصل میں ہم نے شروع کیا بھی ہو تو پہلی گریڈ سے, آپ کو پتہ ہے کہ کتابوں سے ہم سیرت پڑھتے ہیں, مگر ہم وہ اتنے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک پکچر لے لی ہو فریم, اس کے ارد گرد کوئی کانٹیکسٹ کے بغیر ہم پڑھ رہے ہیں, جیسے مطلب غزوہ بدر. اب فرد جب آپ اورینٹلسٹ کو سنیں گے اور کسی لبرل طبقے کو سنیں گے, دیکھو یہ تو جنگ ہی کرتا رہتا تھا, اعوذ باللہ, نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ تہمت لگائی جاتی. اچھا کیوں لگا؟ یہ بڑی لاجک ہے اس کے پیچھے. لاجک یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس نے ساری زندگی پڑھائی ہے کہ جنگیں ہی تو پڑھی ہیں اس نے. اب بندہ سوچے کہ ہاں یار واقعی میں نے تو جتنا مطالعہ کیا تو ساری جنگوں کا کیا ہے. اب اس نے باقی چیزیں پڑھی ہی نہیں. اچھا اس نے ان جنگوں کا کانٹیکسٹ بھی نہیں سمجھ میں آیا. اچھا یہ بھی سمجھ میں آیا کہ یار یہودیوں کو ساروں کو قتل کر دیا تھا, پورے قبیلے کو. اعوذ باللہ, تورات سے بات نکالی تھی, وہ بات ہی تورات کی تھی. اعوذ باللہ, جینوسائیڈ, اعوذ باللہ. یعنی یہ تہمتیں کیوں لگائی جاتی ہیں اور ہمیں کیوں یہ ایک دم سے کلک کرتی ہیں؟ چونکہ ہم نے پڑھائی ہوئی ہے. ہمارے یہاں بنو قریظہ کا وہی بنو قریظہ ہی تھے نا غزوہ احزاب میں, تو ہمیں یہ بس یہی پتہ ہے کہ ان کو کیا کہتے ہیں, سب کو ایگزیکیوٹ کر دیا گیا تھا, ان کے مردوں کو. مگر اس کے پیچھے کیا عوامل تھے, کیا بیک گراؤنڈ تھا, انہوں نے کیا چوٹ پہنچائی, کتنی بڑی خیانت کی, یہ نہیں پتا. آڈینس کو بتا دیں کہ ٹریڈی توڑی تھی, تو جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کیا آپ کو سزا دی جائے, تو جو ڈیلیگیٹ گیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, تو یہودیوں نے کہا تھا ہمیں وہ سزا دیں جو تورات میں. اب جب تورات کھول کے دیکھی تو وہ سزا یہی تھی کہ جو ہے جینوسائڈ ہے اس کی سزا, تو پھر وہ امپلیمنٹ کی جائے. تو میں شجاعت بھائی اس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میرے خیال سے یہ بات تو کلیئر ہے کہ ہمارا اتنا ڈیپ مطالعہ ہے ہی نہیں. آپ نے میرے خیال سے پہلے کبھی ہماری بات ہوئی آف لائن تو آپ نے یہ ذکر کیا تھا کہ ایک انجینئر بنتے وقت تو یہ توقع ہوتی ہے کہ ایک انجینئر کے ریزیومے پہ یہ لکھا ہوگا کہ اس نے پوری ڈگری کی ہے. یہ تھوڑی لکھا ہوگا کہ ایک جماعت انجینئر پاس ہے, پورے 4 سال کی ہوگی, جی پی اے بھی اچھی آئی ہوگی, ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. مگر آپ جب عاشق رسول اپنے آپ کو کہتے ہیں تو کوئی بھی کہہ لے, آپ اس کو ایز اٹ از لے لیتے ہیں, بولیں صاحب آپ عاشق رسول, میں بھی عاشق رسول, آئیے یہ گرین کرتا پہن لیتے ہیں, ربیع الاول میں کچھ میلاد اور نعت کا سلسلہ اہتمام کر لیتے ہیں, اور دیٹس اٹ, ہم اٹھ کر چلے جاتے ہیں. مگر یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ صاحب تم نے مطالعہ کتنا کیا سیرت کا. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پکا مطالعہ خطرناک ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو لوگوں کی دوری ہے یہ اسی اد پکے اور ادھورے مطالعے کی بنا پر ہے, جس کی بیسس پہ وہ گمراہ کر رہے ہیں لوگ آپ کو. اور انہی سو کالڈ سیلف پروکلیمڈ عاشق رسول کی وجہ سے یوتھ بھاگ رہی. جب وہ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں, تو مطلب کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی اچھی خاصی زندگی چھوڑ کے ان کو فالو کرتے ہیں. اس میں دیکھیں, میں پرانی بات ہے, یہ کئی سال پرانی بات ہے, میں کوئی ایسی مطالعہ کر رہا تھا تو یہ ساری باتیں میرے سامنے آئیں جو پاکستان کا حال ہے, سب کچھ ہے. تو میرے ذہن میں نا ایک جملہ آیا, وہ میں نے لکھ لیا تھا, وہ مجھے اب یاد بھی ہے. ہوا بتائیے کیا ہے ہمارے ساتھ؟ ٹرانسفارمیشن آف اسلام فرام اسپریچولیزم ٹو ریچولیزم. دس از وٹ ہیز ہیپنڈ ٹو اوور نیشن, ٹو دا امہ. ہم ریچولیزم میں پھنس گئے ہیں. وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ اب فقط عادتوں کی ورزش ہے, روح شامل نہیں شکایت میں. اور جو آج پارسا نظر آ رہا ہے نا, اللہ ماشاء اللہ, میں یہ نہیں کہہ رہا سب اس میں شامل, کہ رکا جو ہاتھ تو پارسا بن گئے, نہیں یہ پارسائی, یہ ہے نارسائی, اپروچبل نہیں ہے. میں اس لیے نیک ہوں کہ مجھے ابھی موقع نہیں ملا ہے, مجھے موقع ملنے دے ذرا. ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں جمعے کو الحمدللہ, 7 سلیپرز کے نام سے کتاب بھی ہے. جب کچھ نہیں بن پڑا تو وہ غار میں جا کے چھپ گئے تھے. میں اور آپ کتنی کوشش کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں آپ کو. سرکاری دفتر میں کام تھا اور میری پھر ان سے بحث ہوئی تھوڑی سی, اور میں نے بہت سختی سے انہیں کہا, اچھا شعیب بھائی وہاں جا رہے ہیں آپ, 10,000 الگ سے رکھ کے لے جائیے گا. میں کس لیے؟ وہ اس کے بغیر کام نہیں ہوگا. ایڈمنسٹریشن کاسٹ.
میں نے ان کو وہاں بہت شدت سے یقین کریں میں ناراض ہوا. میں نے کہا جب آپ پہلے سے ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں نے رشوت دینی ہے, گناہ تو آپ نے کر لیا. بالکل. اور میں ارادہ کر کے گیا تھا کہ میں اپنا ڈاکومنٹ چھوڑ کے آ جاؤں گا اور میں رشوت نہیں دوں گا, اور میں ڈاکومنٹ لے کے آیا تھا. اللہ اکبر. انما الاعمال بالنیات. ہم نے اصل میں یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید ہم مسلمان ہیں, جیسے یہودی کہتے تھے وی آر دا چوزن ونس, ہم تو لاڈلے ہیں اللہ کے. ایسا نہیں ہے. اللہ کا کسی قوم سے وعدہ نہیں ہے, مسلمانوں سے بھی وعدہ نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اس مقدس سرزمین پہ کہ جو ہے یہاں اللہ تو رزق دے ان کو جو تجھ پہ ایمان لائیں, تو اللہ نے کہا ہم ان کو بھی رزق دیں گے جو ایمان لائیں گے, اور ان کو بھی دیں گے جو نہیں لائیں گے, لیکن آخرت میں پھر ہم ان کا حساب لیں گے. شجاعت بھائی اس میں آخر میں اگر میں کلوزنگ ریمارکس لوں آپ سے, چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی میسج بھی اوبویسلی اپنی یوتھ کو دے سکیں. ناٹ ایوری تھنگ از ڈارک. ہمارے پاس الحمدللہ قرآن ہے, قرآن کا نور ہے. ہمارے پاس اللہ کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محفوظ ہے. یعنی یہ کوئی معجزہ سے کم ہے یہ بات کہ اتنی بڑی اسناد اور اتنی اس پہ سائنس ہے کہ آج نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سارے عوامل, مبارک عوامل, اور یعنی ذات حیات, یعنی ذات مبارک ذات, مبارک حیات, ازواج مطہرات کے معاملات, اسلاف کے جتنے بھی ہیں, سب کچھ ہمارے پاس آج موجود ہیں, پریزروڈ. دس از نتھنگ شورٹ آف اے میریکل. الحمد للہ, الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. تو میرا یہ آخر میں یہ سوال ہے جو آپ نے بات کی, مجھے بہت اچھی لگی کہ آپ نے یہ ٹھان لیا کہ بھائی میں اس پر نوبت کیوں لے کر آؤں, میرا رب ہے نا کافی میرے لیے, کہ میں 10,000 روپے لے کر جاؤں, میرا رب کافی ہوگا, اور آپ کا رب الحمدللہ کافی رہا آپ کے لیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں, اور میں اس سے ول کیپ دس ڈسکشن آف, کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ رہے گا جو حق پر قائم رہے گا, نصرت اس کے شامل حال ہوگی, انہیں چھوڑ کے بھاگ جانے والے یا ان کی مخالفت کرنے والے انہیں نقصان نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے. شجاعت بھائی یہ کون سا گروہ ہے؟ آپ کو کیا یہ گروہ کہیں نظر آتا ہے, اور اگر نہیں تو اس گروہ کو کس طرح پاکستان میں ہم انشاءاللہ ایک بار پھر پروان چڑھائیں؟ بالکل گروہ موجود ہے, اور بہت اللہ کے نیک بندے موجود ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کو نظر نہیں آ رہا تو ان کی دل کی آنکھیں بند ہیں, دل کی. اور قرآن میں یہ لفظ ہے کہ اللہ نے یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نابینا ہے, اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ ان کی دل کی آنکھیں بند ہیں. دیکھیں اس سلسلے میں نا, اگر کنکلوڈنگ ریمارکس میں دینا چاہوں تو ہر انسان اپنی اپنی جگہ سوچے, بالخصوص مسلمان, میں کون ہوں, اور میں کہاں سے آیا ہوں, اور کیوں آیا ہوں, اور کہاں واپس جانا ہے مجھے. ہم اتنے بڑے انٹلیکچوئل ہیں, سائنٹسٹ ہیں, کہ ہم اپنے بچوں کا بھی جب داخلہ کراتے ہیں نا تو ہم ایسے ایسے سوال کرتے ہیں, علاقہ کون سا ہے, ٹیچرز کیسے ہیں, ٹریک ریکارڈ کیا ہے. مجھے اگر مکان لینا ہو تو میں اس مکان میں, ابھی بالکل آج کا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے کولیگ مکان ڈھونڈ رہے تھے, انہوں نے مجھے اتنے قصے سنائے, میں نے وہاں اس لیے نہیں لیا کہ وہاں گندگی تھی, وہاں اس لیے نہیں لیا کہ وہاں لوکیلٹی صحیح نہیں تھی, وہاں اس لیے نہیں لیا کہ وہاں پہ یہ سینیٹری صحیح نہیں تھی, وغیرہ وغیرہ. ہم اتنے اسمارٹ ہیں, ہم اتنے عقل مند ہیں, اقلیت پسند بھی تو ہیں نا دنیا میں, کہ جی ہم اپنے دنیا کے سارے کام بڑی عقل سے کر رہے ہیں, یہ کرنا ہے, یہ پڑھانا ہے بچوں کو, یہ کرنا ہے. when it comes to deen, when it comes to your permanent life where you will go and stay forever, ہماری عقل کام نہیں کرتی. بچے ذرا بابا بلیک شپ تو سناؤ, سب تالیاں بجاتے ہیں. کسی نے پوچھا بیٹا کلمہ آتا ہے, ابھی تو چھوٹا ہے. مائنڈ سیٹ. تو اگر میں اپنے آپ سے یہ سوال کروں کہ میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں, کہاں جاؤں گا, میں کیوں آیا ہوں آخر میں. پروجیکٹ اسائن ہوتا ہے نا, پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے. پروجیکٹ مینیجر اسٹارٹ ٹائم ہوتا ہے, اینڈ ٹائم ہوتا ہے, اس کے مائل اسٹونز ہوتے ہیں, رپورٹنگ ہوتی ہے, اور پھر ساری چیزیں ہوتی ہیں. میرا اگر کوئی پروجیکٹ مجھے دے میرا باس, اور میں اگر اس کو فلفل نہ کروں تو مجھے اس کی پنشمنٹ ملے گی کہ آپ نے پروجیکٹ پورا نہیں کیا. بنی اسرائیل کے بعد امت مسلمہ کو جب یہ ذمہ داری دی گئی کہ ہمیں حامل قرآن ٹھہرایا گیا, تو ہم زیادہ مستحق ہیں سزا کے, کیونکہ ہم ثم استقاموا پہ نہیں ہیں. ہم اللہ کے خلیفہ ہیں اس زمین کے اوپر, لیکن ہم دوسروں کو تو کیا پہنچائیں گے. مفتی شفیع عثمانی نے یہ کہا کہ جو مومن ہے وہ داعی ہے, مدعو نہیں ہے, یعنی مجھے کوئی دعوت نہیں دے سکتا. ہم تو اتنے بڑے رتبے کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں, لیکن آج حالت قوم کی یہ ہے کہ ہم خود مدعو بن چکے ہیں, ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے. تو میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں, یہ بنیادی سوالات ہیں. جب قبر میں جائیں گے تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے,
تمہارا نبی کون ہے. کچھ حدیث میں ہے کہ اس علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جائے گی کہ اس کو پہچانتے ہو. تو میں یہ دیکھوں کہ میں نے کیا کرنا ہے, میں نے کہاں جانا ہے, اور جب میں نے جہاں جانا ہے تو پھر مجھے قرآن کی طرف آنا ہے اور مجھے سیرت کی طرف آنا ہے. تو لہٰذا جب یہ 3-4 بڑے اور پھر اللہ نے قرآن میں کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے صرف عبادت کے لیے, عبادت کا مطلب نمازیں نہیں ہیں, حج زکوٰۃ نہیں ہے, 24 گھنٹے 24/7 عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے, کڑیل جوان سامنے سے گزرتا ہے. ایک صحابی نے کہہ دیا کہ کتنا اچھا جسم ہے اس کا, کاش یہ جہاد میں لگاتا. اس علیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرمائی, نہیں, اگر یہ شخص صبح سے لے کے شام تک اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے میں مصروف ہے تو یہ عین جہاد میں ہے, عبادت میں ہے. تو اگر ہم اپنے رزق پہ بیٹھے ہوئے ہیں صبح سے شام تک اور اس کو حلال کر رہے ہیں, جھوٹ نہیں بول رہے, رشوت نہیں لے رہے, 2 نمبریاں نہیں کر رہے, ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے حقوق پورے کر رہے ہیں. ہمیں اگر ہر وقت دیکھیں ایک کیمرہ, اگر ہم میرے اور آپ کے دل میں اگر یہ بات بیٹھ جائے, اللہ کرے, کہ ایک کیمرہ 24 گھنٹے لگا ہوا ہے میرے اور آپ کے اوپر, میری خلوت, میری جلوت, میری سب دیکھ رہا ہے میں کہاں ہوں, اور وہ اس کا حساب, اس کا وہ ریکارڈ ہو رہا ہے, تو پھر امید ہے کہ جب ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہوگی, اور یہ چیز کب پیدا ہوگی کہ وہ جو جس کو یہ امید ہو, اس آیت کا اگلا حصہ جو ہے جو ہم نے شروع میں کی تھی, کہ جس کو یہ امید ہوگی اللہ سے ملاقات ہوگی, یوم محشر ہوگا, اور وہ اللہ کا ذکر بہت کرتا ہوگا, گاڈ کانشیسنس ہوگی. تو یہ چیزیں آئیں گی. ہر سطح پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. عاشر میں آپ کو بتاؤں, ہر سطح پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, انفرادی سطح پہ, گھریلو خاندانی سطح پہ, اجتماعی سطح پہ, مختلف آرگنائزیشنز میں, مختلف گروہوں میں. اور یہ ایک لمبا سفر ہے جو ہمیں کرنا ہے. مایوس لیکن نہیں ہونا, ہمیں اپنا دہاڑی پوری کرنی ہے. وہ جو 100 قتل والی حدیث ہے, بس وہ ہے, آپ کو پتہ ہی ہے سب کو. میں شجاعت بھائی اس سے یہی سمجھاؤں کہ اصل میں گروہ موجود ہیں, ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے, اور اگر گروہ وہ موجود نہیں ہے تو آپ خود وہ تحریک بن جائیں, آپ خود اپنے اندر وہ تحریک بن جائیں, وہ موومنٹ بن جائیں جو کہ سب سے پہلے سیرت کے مطالعے کا حق ادا کرے. بالکل, چونکہ اس کے بغیر تو آپ کہیں نہیں ہیں. قرآن کے مطالعے کا حق ادا کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی تطہیر افکار, بالکل, پیوریفیکیشن آف فکر جو ہے, اپنی فکر کو, اس کے تزکیہ نفس, تعمیر کردار, اس کے حساب سے وہ جو اپنی نفس کو جو پریپیئر کرے, اس کے حساب سے وہ لوگ پریپیئر ہوں, بالکل, جو کہ اس معاشرے میں کھڑے ہو کر وہ کام کر سکیں. اصلاح, پھر وہ کام کر سکیں. وہ کیا کام کرنا ہے کہ اب وہ معاشرے میں نکل جائیں بحیثیت ایک گروہ, بحیثیت ایک تحریک. اصلاح معاشرے میں, معاشرے کی اصلاح میں وہ سرگرم ہو جائیں, اور پھر آخر میں جب وہ اس پورے معاشرے میں ایک مومنٹم پیدا کر لیں تو ظاہر سی بات ہے وہ انشاءاللہ اپنے یہ جو ایلیٹ جو ہم پر قابض ہے پاکستان میں, جو اشرافیہ ہم پر قابض ہے, ظاہر سی بات ہے اس کو بھی یا پھر تو اس کے دل کا حال بدل دیں گے, یا پھر تو وہ خود مجبور ہو جائیں گے کہ وہ بیٹھ جائیں اور ایسے نیک اور صالح افراد اس معاشرے کی تگودو سنبھال لیں, اور اس کی صبح و شام انشاءاللہ سنبھال لیں, اس کے معاملات سنبھال لیں, کہ جس کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ پاکستان ایک نئی ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. جب تک کہ شجاعت بھائی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ عوامل جو میں نے ابھی یہ جن کا ذکر کیا ہے اس کی بنیاد پر ہم ایک نیک اور صالح تحریک کو, موومنٹ کو استبار نہیں کرتے, جو کہ صالحیت پر مبنی ہے اور صلاحیت پر مبنی ہے, جب تک کہ ہم اس چیز کو اس طرح نہیں لیتے, رادر دین کہ ہم کہیں کہ بیگرز کینٹ بی چوزرز, رادر کہ ہم اس بات کو کی خوشیاں منائیں کہ IMF کی ہمیں ایک نئی ڈیل مل گئی ہے, رادر دین کہ ہم اسی بات پہ ہی اکتفا کر لیں, اسی بات پہ اکتفا کر لیں کہ بھائی ہم تو نیوکلیئر پاور ہیں, ہمیں تو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا. تو ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. اور گوئنگ بیک ٹو بیسکس, میں پھر وہی بات کہوں گا کہ اس معاشرے کو 24 کروڑ جانوں کی ضرورت نہیں ہے, اس معاشرے کو تو صرف 313 کی جانوں کے نظر آنے کی ضرورت ہے. یہ آج کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا یہ معاشرہ دوبارہ اپنی ان ترقیوں کی طرف گامزن ہوگا جو ہم نے خود اس ملک میں ہی دیکھی ہیں. جی ہاں بالکل, اور اپنی ماضی میں تو ایک گولڈن پیریڈ ہم نے دیکھے ہی ہیں. اس پہ میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا جو آپ نے بات کی نا, گروہ ورڈ یوز ہوا ہے, فرد نہیں یوز ہوا.
تو آپ کو جو سیرت دیکھنی ہوگی نا اس پورے گروہ کی سیرت دیکھنی ہوگی, کیونکہ اگر ایک گروہ ایگزسٹ کرتا ہے اس میں ایک فرد اچھا ہے اور آپ اس کو فالو کریں تو وہ, اور گروہ کی سیرت نہیں میچ ہو رہی تو آپ وہ غلط گروہ ہے. اسی طرح اگر گروہ اچھا ہے اس میں کچھ افراد جو ہیں وہ برے ہیں تو وہ ریکٹیفائی ہو سکتے ہیں, کیونکہ جب بھی جو ورڈ یوز ہوتا ہے حدیثوں میں اور قرآن میں بہت اسپیسیفک ورڈ ہوتا ہے, جب بھی گروہ کا ورڈ یوز ہوا ہے فرد کا نہیں. میں اس سے یہ سمجھا. دیکھیے اس میں بڑے واضح ہے, دیکھیں اگین وہی بات ہے کہ قرآن و حدیث کا مطالعہ ہمارا نہیں ہے. لیکن سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس للمؤمنین, نہیں کہا تم وہ امت ہو جن کو نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے. کس لیے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلانا ہے, برائیوں سے روکنا ہے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. پھر ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ تم میں کم از کم ایک گروہ تو ایسا لازمی ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. تو وہ گروہ تو رہے گا. اور پھر جو آپ نے بات کی ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اعمالکم عمالکم, عمال گورنر کو کہتے ہیں, حکمران کو. جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے. لہٰذا ہمیں, اور وہ جو اجتماعیت کی آپ نے بات کی بالکل ٹھیک بات ہے کہ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں آیا ہے کہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, تزکیہ نفس کرتے ہیں, قرآن کی تعلیم سکھاتے ہیں. تو تزکیہ نفس کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک زندگی ہماری اجتماعیت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں میں الگ الگ نیکی کر لوں گا. میرے گھر میں اگر واش بیسن خراب ہو جائے تو مجھے پلمبر کی ضرورت ہے, میں نہیں کر سکتا. کھانا میں نہیں پکاتا, میری بیوی پکاتی ہے. گھر کی صفائی جو ہے کوئی میڈ یا سرونٹ آ کے کر جاتا ہے. میری گاڑی میں صاف نہیں کرتا. میری گاڑی کا اگر ٹائر فلیٹ ہو جائے تو پنکچر والے کے پاس جانا پڑتا ہے. ساری دنیا کم آن, یعنی یو آر دیٹ انوسینٹ, یعنی پوری دنیا اجتماعیت پہ چل رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی اجتماعیت کے ساتھ. میں تو یہ بھی کہوں گا اگر آپ نے اپنے پورے گھر کو فائر پروف کر دیا اور پوری بستی میں آ گئے تو آپ نہیں بچیں گے. نہیں بچیں گے بالکل. اور اسی انشاءاللہ دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق دے. ظاہر سی بات ہے ہم بیٹھ رہے ہیں, اگر ہم ہی اس توفیق سے آری ہوئے تو پھر ہم جن تک یہ پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں ان کا کیا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بہن بھائیوں کو, پاکستان میں رہنے والوں کو, پاکستان سے باہر رہنے والوں کو, سب مسلمانوں کو نیک توفیق دے. اللہ رب العالمین نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پر ملاقات کا شرف بخشے, اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا شرف عطا فرمائے. تھینک یو ونس اگین فار ٹیوننگ ان. میں شکر گزار ہوں شجاعت بھائی کہ آپ نے وقت نکالا. انشاءاللہ ول کیپ سینگ یو اگین. سعد, تھینک یو فار ٹیوننگ ان ایوری ون. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.